اصحاب النار ہم فیہا خالدون صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستوں نے علم ہے کہ 1444 ہجری دا سورج زمانے دن شیب و فراز اپنے دامن چلا کے غروب کر چکا ہے، اور 1445 ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ میرے محترم سامعین، اپنا موضوع واضح کرنے تو پہلے میں 2-4 گلاں عرض کرتے ہیں۔ دنیا دا کوئی ایسا نظام نہیں جڑا کسی منتظم تو بغیر ٹھیک چل سکے۔ گھر دا نظام ہوئے، گلی دا نظام ہوئے، محلے دا نظام ہوئے، پھر پنڈ دا نظام ہوئے، شہر دا نظام ہوئے، شہر تو ملک دا نظام ہوئے، ملک تو ملکاں دا نظام ہوئے، یا پھر نظام کائنات ہو۔ ایک چھوٹے نظام تو لے کے پوری کائنات دے نظام تک جدوں تک وہ منتظم کوئی نہیں، وہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ گل ہے جڑی اتنی جنرل ہے کہ یہ بچے تک اور پڑھے لکھے تو لے کے ان پڑھ تک پتہ ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی پروگرام، اے مجلس ہے، اے محرم ہے، عشرہ محرم ہے، ایک مجلس ہوئے یا عشرہ ہو، یہ بھی کوئی نہ کوئی منتظم ہے تو یہ انتظام چل رہا ہے۔ یہ آغاز کیے، یہ انجام کیے، آغاز تو لے کے انجام تک تو باخبر منتظم ہوتا ہے۔ انتظام کرنے والا نہ ہوئے تو کوئی شاید منظم نہیں رہ سکتی۔ میرے محترم سامعین، اس پوری کائنات کا جڑا نظام چلا رہا ہے نا منتظم، جڑا پوری کائنات کا انتظام جدے ہاتھ ہے جو منتظم ہے، انہوں دین دی اصطلاح ولی آتے، سرپرست منتظم، سرپرست منتظم، انتظام سنبھالنے والا، انہوں دین دی اصطلاح ولی آتے۔ میں موضوع اس سال تا رکھے ہے قرآن اور ولایت۔ قرآن حکیم چوں ولایت پڑھنا چاہنا، یہ اس سال دا میں موضوع رکھے۔ ولی دا معنی الحمدللہ 5 معنی تے ولی دے سعودی عرب والے کیتے ہیں، انہاں تے میں تاں اکتفا کرنا کہ بندے انہاں تے اکتفا کرتے جی۔ میں انہاں فرمایا ولی دا معنی کار ساز، ولی دا معنی چارہ ساز، ولی دا معنی چارہ گھر، ولی دا معنی حاجت روا، ولی دا معنی قادر مطلق، ولی دا معنی کام بنانے والا، ولی دا معنی کام سنوارنے والا، کام بنانے والا، منتظم، قدرت رکھنے والا، با اختیار، ذمہ دار، انہوں ولی آتے۔ سکول دا انتظام پرنسپل نہ ہوئے تو سکول دا انتظام کوئی نہیں، ڈاکٹر نہ ہوئے تو ہاسپٹل دا انتظام کوئی نہیں، جس گھر ولی کوئی نہیں اس گھر دا انتظام کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات دے ولی نو اللہ آتے۔ اور ہون میں آیت مجیدہ پڑھ دینا، میں زیادہ وقت نہیں لیا، آیت مجیدہ پڑھ دینا جیتے تو میں گفتگو کرنا چاہتا۔ خالق فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، جیڑی ولایت اس ویلے جناب دے ذہن چ موجود ہے، انشاءاللہ ہر ولایت انہاں 10 دنوں چ اسی عرض کریں گے، اس میں پڑھی جائے گی ولایت، لیکن ابتدا جتوں ولایت دی ہو رہی ہے میں اتوں شروع کی تھی۔ یہ میرا اس سال دا موضوع ہے ولایت، قرآن اور ولایت۔ یہ جڑی بندیاں دے ذہن چ ولایت ہے وہ اور ہے، جڑی قرآن چ ولایت ہے وہ اور۔ اگر بندے قرآن والی ولایت نو جاندے ہوندے تے ہر خاص و عام نو ولی تسلیم نہ کرن۔ یہ جڑے بندے ہر بندے نو ولی کہہ چھڑتے ہیں نا جی، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ اصل ولایت ہے کیا۔ اور میں ولایت اتوں شروع کی ہے جی گنتی 1-2 تو شروع ہوتی ہے، 60-65 تو شروع نہیں ہوتی۔ اس واسطے ولایت بھی حضرت علی تو شروع نہیں ہوتی، اللہ تو شروع ہوتی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ولایت جدوں میں اسی جدوں قبلہ ترتیب نال ولایت پڑھتے آواں گے تو مولا امیر المومنین تک ہی آئے گی۔ وہ ولایت کیڑی ہے جڑی علی تک نہ پہنچے؟ باقی کہڑی؟ ہاں البتہ خالق فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ پہلی گل تو یہ کہ پہلا ولی اللہ ہے، بندے اللہ نو ولی من جان نہ اللہ نو کدی اللہ نو من جان، سانو تو جلدی ہے کہ حضرت علی نو جلدی جلدی ولی من جان، ولی العصر 12ویں آقا نو ولی من جان،
لیکن اگر بندے اللہ نو ہی ولی نہیں منتے، جڑا پہلی چوئی فیل ہو جائے وہ ایم اے تک کیویں جائے گا؟ اسلام دی پہلی جماعت ہے توحید دا عقیدہ قبلہ، اور خالق فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایتھوں قبلہ ولایت شروع دی، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ پہلی گل تے وے کہ ولایت دا تعلق کسے بے ایمان نال نہیں، ولایت دا تعلق صرف صاحبان ایمان۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ من ولایت دے کئی ترجمے نے، چونکہ اس واسطے اس آیت دے وچ جڑا ترجمہ ہویا نا، میں ذرا عرض کر دیاں کسے شے دا ترجمہ او دی تشریح او دے مفہوم نو ویکھن واسطے جیڑی شے تواڈے کول ہے تسی چاہندے ہو کہ پتہ لگے کہ اے دا معنی کی ہے، او ویکھو تسی بھی یہ کم کیڑے ہوندی، جڑے او کم ہوندی ہے نا او دا معنی ہے۔ اے بہت شکریہ، اے میرا اچھی کڑی ہے جی۔ اے کڑی دا کی مطلب ہے، کڑی دا کی معنی، کڑی کنوں آندے نے، اے دا کم ویکھ لو، جڑا اے دا کم ہے او کرے تے پھر کڑی ہے تے او یہ دا معنی ہے۔ شکریہ۔ یہ دا معنی کی ہے؟ سب بچے نو پوچھ لو یہ دا کی کام، جڑا ایک کام دیندی ہے نا وہ یہ دا معنی ہے۔ کام کی دیندی ہے؟ یہ ٹائم دس دی ہے جی، یہ ٹائم دس دی ہے۔ یہ دا مطلب معنی میں یہی نکلیا کہ گھڑی اسے کہتے ہیں جو ٹائم کی خبر دے، جو وقت بتا دے، یعنی جیڑی شے تواڈے کول ہے۔ داتری، داتری دا کی معنی کچھ بھی نا، داتری کہڑے کام ہوندی ہے پتہ کر لو، جڑی چارہ کٹ دی مشین ہے ہاتھ والی انہوں داتری آندے نے۔ یہ دا مطلب ہے معمولی تو معمولی مثال تو لے کے وڈی تو وڈی کتاب دا معنی جڑی پڑھی جاندی ہے۔ یہ دا مطلب ہے جڑی شے جڑا کم دیندی ہے، جڑی شے جڑا کم دیندی ہے وہ دا معنی ہے۔ جڑی شے جڑا کم دیندی ہے، بہت شکریہ، وہ دا معنی ہے۔ اگر وہ کم نہیں دے رہی تو معنی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر گھڑی وقت نہ دسے تو یہ بھی بے معنی ہے۔ کیا بات ہے؟ سکول تعلیم نہ دے تو وہ بھی بے معنی ہے۔ اگر ہسپٹل شفا نہ دے یا دوائی نہ دے تو وہ بھی بے معنی ہے۔ تو جڑا کائنات دا انتظام ہاتھ چ نہ لوے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ۔ جڑا کائنات دا منتظم بن کے، سربراہ بن کے، سرپرست بن کے دا نظام قائم رکھے انہوں ولی آندے۔ اچھا جی، اللہ ولی الذین آمنوا، ہن یہ وچ اسی معنی لبنے ہیں کہ اتھے ولی دا کی معنی ہے۔ ولی دے بہت معنی نے، ایتھے ولی دا کی معنی وہ آیت دے اگلے حصے وچ اللہ دسیا ہے کہ وہ کام کیڑا کردا ہے۔ جڑا وہ کام کردا ہے وہ ولی دا معنی ایتھے نکلے گا۔ کی کام اللہ کردا ہے؟ پہلا کام ہے، یہ تے ساری گفتگو ہے۔ جڑے بندے نو پہلی مجلس وچ 7 منٹ بعد نیند آ گئی ہے، وہ عشرہ کیویں کڈے گا؟ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ یہ جڑے پلر بنے نے پائی جان، اس چھت چکن واسطے بنے نے۔ مہربانی، ٹول آ کے ساؤنڈ واسطے نہیں بنے، ہاں چھت واسطے بنے۔ مہربانی۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے۔ شکریہ، ہے نہیں گل ساری، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ یہ دا مطلب ہے جو اللہ کو ولی نہیں نہ مانتا بے ایمان ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ولی ہی ایمان والوں کا ہے اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ شکریہ۔ ہن میں ولی دا ترجمہ کرنے لگا اس آیت کے مطابق۔ بلا خالق کائنات فرماندے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ آج اے نہیں ہے، کل دو اگلی آیت بھی پڑھیں گے، آج اتھے ہی رکنا جی۔ یخرجہم، ہم کہہ رہے ہیں انہوں جنہ دا ولی، ہم انہوں کہہ رہے ہیں جنہ دا اللہ ولی، یعنی مومنین۔ بہت شکریہ نوجوانوں۔ اللہ فرماندہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ وہ ولی ہے نا، کرتا کیا ہے؟ وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے، نور میں لے آتا ہے۔ اس اندھیرے نو تے اس نور نو تسا ذہن چ رکھنا ہے، 2 دن تے اتھے گفتگو ہوئے گی۔ کی کرتا جی اللہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نور آندے نے جی روشنی نو، ظلمت آندے نے جی اندھیرے نو۔ ظلمات میں نہ اندھیرے، ظلمت میں نہ اندھیرا، ظلمات جمع دسی گیا اندھیرے۔ جو اپنے ماننے والوں کو اندھیروں میں نہ رہنے دے اسے ولی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے ماننے والوں کو اندھیروں میں نہ چھوڑ دے اسے ولی کہتے ہیں۔ یہ ولی کا کام ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اپنے ماننے والوں کو اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا بلکہ روشنی اور نور میں لے آتا ہے۔ یہ مطلب طے ہو گیا جو اندھیرے میں ہو اس کا ولی کوئی نہیں ہوتا۔ کمال ہے، بہت شکریہ۔
جو اندھیرے میں ہے سمجھو کہ اس کا ولی کوئی نہیں. اگر اس کا کوئی ولی ہوتا تو وہ اندھیرے میں کیوں ہوتا؟ اندھیرے میں، وہ اندھیرے میں ہے تو پہلا ثبوت یہ ہے کہ اس کا ولی کوئی نہیں. دوسرا ثبوت یہ ہے کہ وہ بے ایمان ہے، وہ ایمان والا نہیں. اگر ولی ہو، اگر ولی ہو، اگر ولی ہو، ولی کھلوتا ہوئے، بچہ نہر جاندہ ہوئے، ولی ہوئے صحیح، او دا کوئی ولی ہوئے صحیح، وہ پھج کے رزق لے کے بھی اگے ہوتا ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو. جڑا نہ بچائے وہ ولی نہیں ہو سکتا. بچائے گا تو ولی ہے. بچہ کھمبے تے پہ چڑھتا ہے، جڑا روکدا نہ پیا روکدا پیا روکدا ہے، جڑا روکدا ہے سمجھو دا ولی ہے. بھائی انہوں خطرے تو بچاندہ نہ پیا او دا ولی ہے. میرا حال آیت دا اگلا حصہ پڑھ لیے ذرا اور لطف آ جائے. اللہ فرماتا ہے ہاں والذین کافر، اور جو لوگ کافر ہیں نا، اولیاءہم الطاغوت. اللہ فرماتا ہے جو کافر ہیں نا، اولیاءہم طاغوت، فرماتے ہیں وہ ولی ہیں شیطان کے. جو کافر ہیں نا ان کا ولی شیطان ہے، وہ شیطان کے ولی، وہ ان کا ولی. اللہ فرماتا ہے وہ کرتا کیا ہے؟ یخرجونہم من الظلمات الی النور. وہ جو شیطان ہے نا وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے نور میں نہیں لاتے، نور سے کھینچ کے اندھیرے میں ڈالتے. یہ مطلب ہے جڑا اندھیرے چو کر لوے انہوں ولی آندے نے، جڑا بندے انہوں اندھیرے ہی سٹ دے انہوں شیطان آندے. جڑا بچہ بڑے تے پہ چڑھتا ہے، جڑا انہوں آندہ بچہ اوہ ویکھیں اوہ ویکھیں اوہ ویکھیں سمجھو ولی ہے. تے جا تھلے کھلو کے آکھے بلے 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 کیا بات ہے جوانا تیری کیا بات ہے، اس بڑے تاج تک چڑھ ہی کوئی نہیں سکیا. یہ مطلب ہے جڑا نقصان چ راضی ہوئے وہی شیطان ہوتا ہے. کیا بہت شکریہ کہ ملا تسی میرے نال بولو. جڑا چڑھ دے بڑے تے ڈک رہا بچے نو او سجن ہے کہ جڑا پہندا بلے بلے او سجن ہے؟ کون سجن ہے؟ جڑا روک دے. جڑا خطرے تو روک رہا نا او ولی ہے. جڑا خطرے بچ نہ جان دے او ولی ہے. جڑا دوزخ وچ نہ ڈگن دے او ولی ہے. جڑا کہ رک جائیں رک جائیں رک جائیں، جڑا روک کے او ولی ہے. جڑا کہ بلے 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 کیا بات ہے. اللہ دیا بندیا بچہ سگرٹ پین لگے تو اتھے ہی روک، ورنہ جتھے وہ کچا شروع کیتا کہ دن پکا بھی شروع کرے. اتھے ہی روک اتھے ہی روک. روکے وہ جڑا ولی ہوئے. کون روکے؟ وہ یارہ خطرے تو وہی بچاندہ ہے. نشہ کرنا اندھیرا ہے، برائی کرنا اندھیرا ہے. اس اندھیرے وچ جان تو ولی روک دے. اور بچہ اے بھی نہ کر، بچہ اے بھی نہ کر. بچہ مٹی کھاندا ہو مٹی کھاندا ہوئے انہوں بھی کر دے ہی ڈک دے. ولی ڈک دے دوجہ نو کی لوڑ ڈکن دے. دوجہ تے آندہ اس طرح پسا ہو کے مر جائے تے چنگا ہے. یہ دا مطلب ہے روک دا ہی ولی ہے. روک دا ہی مرے لو بیکھو روک دا کون؟ ولی. جڑا کہ بلے 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 سمجھو مروا کے ساتھ لے گا. جڑا وڈیرا بندہ آندہ نا بلے شیرہ بلے شیرہ بلے شیرہ. اے ہو جائے وڈیرے بندے حالا شاری نہ دین دے. یزید دا ممبر تے کیڑا کام سی؟ کمال ہے ہمیں بلے 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 کر کے تے یزید جیسے بھی مسجد دے ممبر تے آ جاندے نے. روکیا ہی کسے نے. سبحان اللہ. میرے محترم سامعین ان ولی روک دے، یعنی ولی اندھیرے میں رہنے نہیں دیتا. ولی کا کام ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو نور میں لے کے آتا ہے. میرے محترم سامعین ہنو ڈک دے. ہر ولی اپنے منن والے نو منع کرتا ہے کتھوں؟ جتھے نیرا ہوئے، جتھے خیر ہو توڑی، جتھے برائی اندھیرا ہے. میں برائیاں گننی ہیں نہیں، مہربانی کرو. چوری تو لے کے جھوٹ تک، جھوٹ تو لے کے زنا تک، زنا تو لے کے شراب تک، شراب تو لے کے سود خوری تک، اتھوں لے کے رشوت تک، جنیاں تو برائیاں ذہن چاہندیاں نے وہ سارا نیرا ہے. سارا نیرا ہے. میں پہنا سارا نیرا ہے. روشنی کتھے وے؟ نماز روشنی ہے، روزہ روشنی ہے، حج روشنی ہے، زکوٰۃ دینا روشنی ہے، اچھائی کرنا روشنی ہے، مائی نو سڑک پار کرانا روشنی ہے، وڈیرے بندے نو سیٹ دینا بس روشنی ہے، غریب دا خیال کرنا روشنی ہے. یہ مطلب ہر اچھائی نور ہے. سبحان اللہ. ہر اچھائی نور ہے، ہر برائی اندھیرا ہے. ولی دا کی کام ہے؟ وہ اندھیرے چ جان نہیں دینا، منع کرتا ہے. اے بھی نہ کر، اے بھی نہ کر، اے بھی نہ کر. سار اٹھاؤ تو جملہ کھاں اے بھی نہ کر، اے بھی نہ کر، اے بھی نہ کر. کون آندا ہے؟ ولی. ولی ہن کسے نو تے منع او کرے جدے اپنے وچ برائی کوئی نہ ہو. کمال ہے یار. اس اندھیرے تو روکنے جو اندھیرے
بچا لے اسے ولی کہتے ہیں، جو خود اندھیرے میں ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا سماعت فرمایا۔ وہ جڑا خود بندے بندے نو بندیاں ولایت تقسیم کر چھڑی، او بھی ولی ہے تے او بھی ولی ہے۔ تو انہوں ایک گل دساں، ولی ہو ہی وہ سکتا ہے جو اندھیروں سے نکال لے، جو خود اندھیرے میں ہو وہ ولی نہیں ہوتا۔ اگر تو نے ولی تلاش کرنے ہیں تو قرآن ہاتھ میں اٹھا کر تاریخ پہ نظر کر کے بتا، جس کو جناب نے ولی مانا ہے کہیں کبھی کبھی کسی اندھیرے میں تو نہیں رہا۔ ولی وہ ہے جو اندھیرے سے نکالتا ہے، ولی خود اندھیرے میں نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ ادھے تے اندھیرے تے آج گفتگو کرنے ہیں، کل نور تے کریں گے۔ جو نیرے دا ہی پتہ نہ ہوئے تو نور دی کی پوزیشن ہوئے گی؟ نیرے دا پتہ لگے گا تو پتہ لگے گا نور دی اہمیت کی۔ رات نو نیرا ہوندہ ہے تو رات نو لائٹ جائے تو پتہ لگتا گلیاں جو دستا ککھ نہیں، لائٹ نہ ہوئے تو ککھ نہیں دستا، جتھے نور نہ ہوئے ککھ نہیں دستا۔ تو آڈی کیا بات ہے، جتھے نور، بہت شکریہ کہ بلا، جتھے نور نہ ہوئے ککھ نہیں دستا، جتھے نیرا ہوئے پھر پہنا، جتھے نیرا ہوئے ککھ نہیں دستا۔ قرآن تے میرے دووے ہاتھ نے، اللہ نے اپنے ولی جس علاقے بچ بھیجے نے نا، اتھے اینا نیرا سی، نہ ماں دس دی سی نہ پہن دس دی، کمال ہے، نہ پتیجی دس دی سی نہ پنینی دس دی۔ اینا نیرا آباد رمجی، اس نیرے نو جس نور تبدیل کیتا ہے اسی نظام کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ نا انشاءاللہ 9 دنوں میں ولایت ہو جائے گی جناب دے اذہان ہے، میرے مولا دے فضل نہ۔ جدوں کدھر ولایت دا لفظ بھی سنو گے تو انہوں ساری گلاں یاد آ جان گی کہ قرآن دے مطابق ولایت کنوں آندے ہیں، جو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لے آئے اسے ولی کہتے ہیں۔ اتنا اچھا تو استقبال کیتا ہے۔ میں پہلی آیت مجیدہ، اس تو بعد سورہ مبارکہ بقرہ دی پڑھن لگا۔ اس آیت دی تشریح اج موضوع اندھیرا ہے، کل موضوع نور ہے۔ بھئی نیرے بچوں کڈنا ہے نا ولی نے، تے نیرے دا پہنا پتہ لگے بھی نیرا ہے کی۔ اچھا یہ چ نا 2 قسم دے نور نے۔ ایک نور ہوئے جہاں اس ویلے پھیلے ہے، اس ویلے سوری دی روشنی ہے، اے تسی بلب بجا بھی دیو نا تو روشنی ہے۔ ایک دی روشنی سورج دی، مہربانی۔ یہ مطلب ہے جدو چھپ جائے گا اندھیرا ہو جائے گا یار، جدو سورج چھپ جائے گا اندھیرا ہو جائے گا نا۔ یہ سورج وچ تے سورج واپس لے آؤں والے ہیں فرق۔ کمال ہے کمال۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، سورج روشن ہے، لو جی بچے نے بھی سمجھا۔ میں عرض کر رہا ہوں سورج روشن ہے، سورج نور ہے، یہ روشنی اس ویلے آ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ ہوں یہ روشنی چ اسی بیٹھے ہیں، جہے ویلے دی روشنی نہیں رہ چھپ جائے گا، جدوں چھپ جائے گا، جدوں نہیں رہے گا، چلو اس طرح کرو، جدوں غائب ہو جائے گا، انج کر لو، یہ بہتر ہے، جدوں غائب ہو جائے گا، ہوندا ہے غائب ہی ہوندا ہے، ہوندا ہے غائب ہی ہوندا ہے۔ اور نور کسے ویلے غائب ہو جاتا ہے تو چور سمجھتے ہیں سانو کوئی نہیں ویندا پیا۔ شکریہ۔ نور کسے ویلے سبحان، یارا نور کسے ویلے غائب ہو جائے تو چوراں دا دا لگ جانا، وہ سمجھتے ہیں سانو کوئی نہیں ویندا پیا۔ حالہ نور تو کوئی شاید چھپی نہیں ہوندی، جدو سورج غائب ہوندا ہے نا جی ادو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیکن ولی دی پوزیشن ہے نہیں، ولی دی پوزیشن ہے نہیں۔ ولی جیسا اندھیرے سے نکال کے نور میں لاتا ہے، وہ برائی سے نکالتا ہے، اچھائی میں لاتا ہے، برائی سے نکالتا ہے، نیکی میں لے کے آتا ہے۔ خدا دی قسم جب سورج چھپ جاتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے اور اندھیرے سے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ولی ایسے نور میں بندے کو لاتا ہے، ولی قتل بھی ہو جائے اس کا سر پھر نور بکھیرنے لگتا ہے۔ سورج کے جانے سے اندھیرا ہوتا ہے، ولی کے جانے سے اندھیرا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ولی نے سورج کو واپس بلا کے کائنات پہ واضح کیا، اس کا نور اور ہے، ہمارا نور اور۔ سبحان، شکریہ کہ میرا خیال ہے ساڈا موضوع بہت اچھا رہے گا۔ 2 قسم دی روشنی، ایک سورج دی روشنی ہے، بولو جی،
سورج شام تو بعد کچھ نظر نہیں آئے گا، مینوں بھی تے تانوں بھی، ٹھیک؟ پھر روشنی کرنی پائے گی، کیڑی؟ اے بلب دی روشنی۔ بھئی بلب دی روشنی کرانگے تے کچھ نظر آئے گا نا، کہ تسی نیرے چ ویکھ لیندے ہو؟ مہربانی فرماؤ، پھر میں تو نہیں دسدا نیرے چ، نیرے وچ اکھاں کھلیاں ہوندیاں نے، اندھیرا ہوئے تو کوئی نہیں دستا۔ کیا بات ہے؟ اور نابینا بندہ ہوئے، وہ چانن میں ہوئے، انہوں پھر بھی نہیں دستا، نہ سورج دی روشنی کچھ دستا، نہ بلب دی روشنی کچھ دستا۔ یہ دا مطلب ہے روشنیاں دو قسم دیا ہو گئی ہیں نا نیرے نو ختم کرنے واسطے۔ ایک روشنی ہے اے جڑی اس ویلے موجود ہے، دوجی روشنی اس اکھ دے اندر ہے۔ یہ دا مطلب ہے دو نوروں کا ہونا ضروری ہے کچھ دیکھنے کے لیے۔ بھائی کیا بات ہے؟ دو نوروں کا قبلہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اکھ دے بچہ نور کوئی نہیں تے باہر والا نور کم نہیں دے گا، تے جب باہر والا نور موجود ہے تے اکھ ویکھے گی، لیکن اے دے اندر نور ہونا ضروری ہے۔ اے دے اندر نور نہ رہے تے چانن چ بھی کوئی نہیں دستا۔ دو نور ضروری نے، دو ضروری نے، تا نبی فرمایا سی انا والی من نور واحد۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ یہ دا مطلب ہے جو نبوت اور ولایت کو چھوڑ جائیں گے، کل بھی اندھیرے میں تھے، آج بھی اندھیرے میں۔ مہربانی، بہت شکریہ بھائی، راضی ہیں، نہایت مہربانی۔ میں اندھیرا آج پڑھنا چاہنا، ایک نور ہے سڑیاں اکھاں دے اندر۔ بولو یار جڑے ویکھ رہے ہو میرے لو، میں تواڈے لو ویکھ رہا ہوں۔ اے جڑے ویلے اے روشنی ٹر جانی ہے، پھر انہاں اکھاں دے نور نو ہی کسے نور دی ضرورت پینی۔ جدوں وہ روشن ہوئے گا تے اے اکھاں ویکھن گی۔ اگر بندے دیاں پچھلے پاسوں سسٹم، کئی باری تسی ڈاکٹر نو اکھ وکھاندے ہو، وہ آندا افسوس دی گل ہے کہ تہاڈا جڑا پیچھے نور ہے نا، پیچھے نور وہ ہی ہن نہیں رہا تے آپریشن دا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ یہ دا مطلب ہے اس نور دا پیچھے بھی کوئی سسٹم ہے۔ مہربانی مہربانی یار، اس روشنی دا پیچھے بھی کوئی سسٹم ہے۔ یہ پچھلا سسٹم ہے۔ اللہ پاک سب تے مہربانی فرمائے۔ اگر سامنے کوئی آؤں اے جا موتیا شوتیا ہوتا ہے نا جی، کالا موتیا سفید موتیا جنہوں آتے ہیں، یہ اگے ہوتی ہے، تھوڑے جا میل ہوتا ہے، انہوں اتار دیں دیں۔ آج کل بہت اچھا طریقہ ہے، وہ بالکل اب بے ہوش بھی نہیں کرتے، تو وہ بالکل چونکہ نا جی شواواں نالی نا اتوں صاف کر دیں دیں، لینس پا دیں دیں، بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یہ لینس کام انہوں دینا ہے جہاں پچھلا ٹھیک۔ مہربانی یا پھر بہت شکریہ۔ آپریشن اچھا ہو جاتا ہے، لینس بھی پی جاتا ہے، شواواں نال بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے تو نور ہوئے نا۔ کئی باری ڈاکٹر، بہت شکریہ، کئی باری ڈاکٹر پہ کیا آتے ہیں کہ افسوس ہے کہ اسی بڑی کوشش کی ہے، لیکن بچوں چیک ہو جاتا ہے، وہ چیک ہو جاتا ہے، مشین چو چیک ہوتا جی، انج نہیں پتہ لگتا پیچھے نور ہے کہ نہیں۔ اکھ کھولو نہیں پتہ لگتا، یہ مطلب خاص مشین ہے نا۔ تسی کدی جا اللہ نہ کرے، کدی ایسی گل ہوئی نا تو جا کے دیکھا جو ایتھے وہ ٹھوڈی رکھا لیں نال اکھاں لا کے، میں بکھائیاں نے اکھاں۔ میں اکھ بکھان گیا تو جڑی مستور چیک پی کرتی سی ڈاکٹر، وہ بچوں آج کر کے ویکھ کے آندی ہے مجلساں پڑھتے ہو، مجلساں پڑھتے ہو۔ میں کیا کوئی اکھ چ گل آئی ہے اس قسم؟ ہو سکے نہیں، میں مجلساں تھوڑیاں سننی ہیں، اور بی بی کرسچن سی، کرسچن سی، ہو سکا میں مجلساں سننی ہے تھوڑی، میں تمہیں اج ویکھیا، میں کہ توں تے پھر بی بی پچھلے ہو سکا تمہیں مبارک ہوئے، سامنے جڑا تھوڑا جا موتیا تو ہے ٹھیک ہو جائے گا، تے پیچھے جڑا نا سسٹم وہ ہے نور، سسٹم ہے نور۔ دعا کرو کسی دے سسٹم چو نور ختم نہ ہے، صدقے یہ جڑا سسٹم ہے نا، بہت شکریہ کہ بھائی کیا بات ہے، سسٹم چ نور ہے تو نظر آ رہا نہیں جی، یہ تو مطلب نور ہے۔ اگر موتیا شوتیا ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہیں کرنی، لیکن سسٹم چ نور نہیں ختم ہونا چاہیے۔ میں حیران ہاں، انہاں ڈاکٹر سائنس پڑھ کے تعلیم یافتہ لوگوں نے وہ مشین بنا لی ہے جڑی رکھ کے تے سسٹم دا نور چیک کر دیے۔ میں تینوں نا وہ قرآن چو آیت لب دیتی ہے جڑا سسٹم دا نور چیک کر دی۔ قرآن دی مشین لاؤ، قرآن دی، سبحان اللہ۔
میں عرض کر رہا قرآن دی مشین میں ہنے سسٹم چیک کر دینا بھائی میں تو مجلس پڑھنی ہے میں کہڑی آنکھاں ویکھنا ہے یہ جڑا کیمپ لگا ہے نا یہ پچھلے نور واسطے لگا ہے یہ مطلب پیچھے سسٹم ایک نور ہے سسٹم ایک نور ہے اس سسٹم دا نور خراب ہو جائے سورج فائدہ نہیں دینا چند فائدہ خیر ہوئے بلب فائدہ ایک بار آنکھوں نہیں دینا ٹیوب فائدہ سرچ لائٹ فائدہ ٹریکٹر دی لائٹ فائدہ نہیں دیندی موبائل دی لائٹ فائدہ نہیں دیندی سسٹم چو نور اڈ جائے سسٹم چو نور ختم ہو جائے نہ ٹریکٹر دی لائٹ فائدہ دیندی ہے نہ ٹیوب لائٹ فائدہ دیندی ہے نہ بلب فائدہ دیندا ہے نہ موبائل دی لائٹ فائدہ دیندی ہے اے قرآن تے میرا ہاتھی جڑے نور ایمان دا پچھوں سسٹم خراب ہو جائے نہ نماز فائدہ دیندی ہے نہ روزہ فائدہ دیندا ہے نہ حج فائدہ دیندا ہے نہ زکات فائدہ آباد سسٹم میں وہ سسٹم بڑی آیت مجیدہ پڑھ دیں سورہ مبارکہ جناب بقرہ آیت دا نمبر 18 جی سورہ بقرہ آیت نمبر 18 آج میں عرض کی ہے نا آج اندھیرے تے گفتگو ہوئے گی کل نور تے ہوئے گی پھر لفظ بری تے بحث کریں گے اتنا خوبصورت انداز نہ سماعت فرمایا جی اللہ فرماتا ہے مثلہم کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مثال ان کی کمثل الذی استوقد نارا ان کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے سامنے 18 نمبر آئے تھے سورہ بقرہ دیجیے گھر جا کے کدی کدی چیک کر لیا کرو بڑا لطف آئے گا اور لطف آئے گا دوبارہ سواد آ جائے گا عزیزان گرامی قدر گلاس جام شیریں پا کے کسے پیتا ہوگا نا جام شیریں یا روح افزا بعد تو بھی چھڑیا ہوگے تو سادہ پانی وہ کہم دیتا جائے تو وہ کٹ بھرن لگے آتا ہے لوگوں کو شربت پہ آتے تو سانو سادہ پانی وہ آتا تینوں کیوں پتہ لگا وہ آتا مینوں گلاس جو خوشبو ہے یہ جس گلاس جو روح افزا لنگ گیا ہوگی وہ خوشبو چھٹ جاتا ہے کدی آیت نو وچوں گزارو تو صحیح اپنے آپ تھوڑا دماغ معطر ہو جائے آباد رہو دماغاں جو ہمیشہ خوشبو آوے میرا خیال ہے کہ انہاں قرآن پڑھن والے تو سنن والے بندیاں کچھ نہ کچھ خوشبو تو رہ جانی چاہیے نا وہ اپنے دماغ تے غور کرے وہ بندہ جڑا مجلس سے اٹھ کے جاندہ ہے تے گھر تک جاندیاں نہ بچوں خوشبو ہی غائب ہو جاندی ہے یہ دا مطلب ہے کم از کم جدو مجلس سن کے بندہ اٹھتا ہے دو خوشبوواں دے بچوں ہر ویلے ہونیاں چاہیے نے ایک عزائے حسین ایک ولایت علی ابن علی ہائے 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 خیر ہوئے تواڈی مولا تانوں جزا دے اتنا انتہائی اچھا سماعت فرما رہا میں عرض کر رہا ہوں میں تواڈے دماغ عالی ذیشان چوں وہ آیت گزارنا چاہنا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں میرا آج دا موضوع اندھیرا جی ولی اسے کہتے ہیں جو اندھیرے سے تو سائنس جی یاد کرنا ہے جی میں ساری مجلسہ 10 یاد ہو جائیں اندھیرے سے نکالتا ہے میں کدی دائیں بائیں ہویا ہی نہیں میں کدی گل کھلاری نہیں ایک بھی نہ یاد رہ جائے میرے 9 دن دی گفتگو تانوں انج یاد رہنی ہے جی میں ایک مجلس تو سنی جی میں ایک تھو سنی ہے انج میں انہاں 9 گھنٹیاں نو 1 گھنٹے وچ انشاءاللہ تبدیل کر دیاں گا تانوں خالق حفظ و امان چ رکھے اللہ فرماتا ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا اچھا وہ گل ذہن چ رکھنا کہ سسٹم وچ نور ہوئے تے سورج بھی فائدہ دیندا ہے چند بھی فائدہ دیندا ہے شکریہ ٹیوب بھی فائدہ دیندی ہے بہت مہربانی لائٹ فائدہ دیندی ہے اے سسٹم والی آیت میں پڑھ دینا 18 نمبر آیت ہے جی سورہ بقرہ خالق فرماتے ہیں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا ان بندوں کی مثال دسنا وہ بندے کون وہ بھی دسنا وہ یارہ دس کے جاؤں گا کیوں فکر کر اجے ذرا انہوں نے صفت سن لو ذرا سسپینس سچ اللہ بھی گل رکھی ہے میں بھی رکھ دینا اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ان کی مثال ایسے ہے مثلہم اللہ مثال پہ دیندہ جی جڑا مینوں بندہ آندا نا مثالاں دیندا ہے مثالاں دینیاں اللہ دی سنت جی اللہ قرآن چ مچھر دی مثال دیتی اللہ فرماتا ہے میں مچھر تو لے کے گدے تک دی مثال دیتی ہے ورنہ کتھے قرآن جیسی پاکیزہ کتاب وچ کدی گدے دی مثال ہے کدی مچھر دی مثال ہے مثالاں دے کے اللہ واضح کردا ہے یہ مطلب گل نوں واضح کرنے واسطے مثال دینا اللہ پاک دی بالکل سنت ہے اور حکم دے مطابق اللہ مثال دے رہا ہے کروڑاں مثالاں میری قربان اللہ دی مثال تو اللہ فرماتا مثلہم کمثل الذی استوقد نارا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی مثال ایسے ہے کہ ان کے سامنے آگ روشن کی جاتی کدا نارا آگ روشن کی جاتی ہے پرانے زمانے چ راہ لبن واسطے آگ روشن کی جاتی سی ادو ٹیوباں تو نہیں سن یار آگ نال ہی لوگ راہ لبتے سن اس کے سامنے آگ روشن کی جاتی ہے پھر اللہ فرماتا ہے فلما اضاءت ما حولہ
پھر روشن کیا اس آگ نے اس کے ارد گرد کو. وہ بندوں کی مثال ایسی ہے کہ ان کے سامنے آگ روشن ہوتی ہے تو وہ ارد گرد بھی آگ کی روشنی پھیل جاتی. وہ سامنے دیکھتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، پیچھے دیکھتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے، کیونکہ آگ اس نے جلائی تھی، آگ جلی، روشنی ہو گئی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب ماحول جب اس نے پورے ماحول کو روشن کر دیا. کیسے نے بھئی آگ نے پورے ماحول کو روشن کر دیا. میرا خیال ہے جنی میں محنت ہوں تک کیتی ہے ایک لمحہ بھی نہیں لگنا تو مشکل گال آسان ہو جانی ہے. اللہ فرماتا ہے لیکن ایک بات ہے، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے سسٹم سے ہی نور لے جاتا. کیا بات ہے، آگ بھی روشن ہے، روشنی بھی ہے، ہر شے نظر بھی آ رہی ہے، لیکن ذہب اللہ اللہ لے گیا. ذہب اللہ کا معنی جی قبلہ شکریہ، بہت مہربانی. ایسے بندے بھی میرے مجلس سے موجود ہیں جڑے عربی میں سمجھ رہے ہیں. حمدہ ذہب اللہ لے گیا کہ بنورہم ان کے نور کو، وترکہم فی الظلمات اور اللہ نے ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. کمال ہے، سارے جہان کو اللہ اندھیروں سے نکالتا ہے. کیا بات ہے جی، میرا موضوع سنو تو سب کے پڑھے. اللہ پوری دنیا کو اندھیروں سے نکالتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ ان کو اللہ پچھلا سسٹم والا نور ہی لے گیا. وَتَرَكَهُمْ ان کو اللہ نے چھوڑ دیا ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون اب وہ دیکھنے والے نہیں ہیں. ہائے ہائے، ان کو کچھ نظر آنے والا نہیں ہے. میں کہ اللہ تو سارے جہان کو یخرجہم من الظلمات الی النور، تو زمانے کو نکالتا ہے اندھیروں سے اور لے کے آتا ہے روشنی میں. اور وہ روشن بھی انہوں نے آگ کی اور روشنی بھی ہو گئی، اور تو اندر کا نور ہی لے گیا اور ان کو تو نے اندھیروں میں ڈال لیا. فرمایا دوبارہ پچھلی آیت پڑھو، میں مومنوں کا ولی ہوں، بے ایمانوں کا ولی. صدقے جاواں شکر. یہ مومن ہی نہیں ہیں تو ہم نے ان کو ہون سواد ہون لگا. اللہ فرماتا تم سمجھتے ہو یہ دیکھتے نہیں، تم سمجھتے ہو کہ یہ دیکھتے نہیں، نہ سم. میں نے ایسا نور واپس لیا ہے، نور ہم نے سسٹم ہی ان کا واپس لے لیا ہے، ایمان کے نور کا سسٹم. اللہ فرماتا سم، یہ بہرے ہیں، بکم یہ گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں. جب اللہ سسٹم سے نور لے لیتا ہے نہ بولنے کی صلاحیت رہتی، نہ سننے کی صلاحیت رہتی، نہ دیکھنے کی صلاحیت رہتی ہے. میں کہ اللہ پھر فہم لا یرجعون. اللہ فرماتا اور سنو، یہ پلٹ کے آنے والے بھی نہیں، یہ پلٹ کے آنے والے بھی نہیں. جڑا بندہ پیر کمال تو جائے گا، پلٹ کے پیر کمال آئے گا نا. تے جڑا اتھوں گیا ہی نہیں، یہ لفظ پلٹن والا ادھر تے لگتا ہی نہیں. اے عابد صاحب جڑے حافظ آباد آئے نے پلٹ کے حافظ آباد جان گے نا، یہ دا مطلب ہے حافظ آبادوں آئے سن پلٹ کے جا رہے، پیر کمالوں گئے سن پیر کمالوں پلٹ کے آ رہے. اللہ فرماتا ہے لا یرجعون، اینا لطف ہے آپ یہ واپس آنے والے نہیں. یہ دا مطلب ہے یہیں سے گئے تھے. کیا بات ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. یہ یہیں سے گئے تھے. کیوں؟ اللہ کافروں کے سامنے نور کرتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ آؤ. اللہ یہودیوں کے سامنے روشنی کرتا ہے اور کہتا ہے اندھیروں میں نہ رہو، ادھر آؤ. اللہ عیسائیوں کے سامنے روشنی کرتا ہے کہ ادھر آؤ. اللہ جاہلوں کے سامنے روشنی کرتا ہے ادھر آؤ. بدعاں کے روشنی کرتا ہے کہ وہ جہالت چوں نکل جاؤں. یہود و نصارہ چوں روشنی کرتا ہے کہ وہ ایس کتاب کے تحت، ایس نبی کے تحت آ جائیں. اللہ تو کافروں اور مشرکوں کے لیے تو نور سامنے کر کے کہتا ہے آ جاؤ. یہ کون ہے؟ تو کافروں کے لیے بھی نور بکھیرتا لگتا ہے، کبھی تو عیسائی یہودیوں کے لیے نور بکھیرتا ہے. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ بدبخت ہیں جو آگے واپس چلے گئے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. اللہ کافروں کا سسٹم ختم نہیں کرتا، اللہ مشرکوں کا
سسٹم ختم نہیں کرتا نور کا سسٹم. پھر میں سسٹم آنا تو پھر تمہیں شاید انگریزی ٹھیک نہیں لگتی. اب پیچھے نور آدھے کوئی نہیں, پیچھے نور اور پچھلا سسٹم ہی ہے نا کوئی. مہربانی اللہ کافراں دا سسٹم ختم نہیں کرتا, مشرکاں دا سسٹم نور دا ختم نہیں کرتا, یہود و نصارہ دا نہیں کرتا, عرب دیاں بدوؤں دا نہیں کرتا. میں کہ اللہ ہن توجہ ہوئی ہے نا بندیاں دی. ہن دس اے کون نے جنہاں دا سسٹم ہی پچھوں تو مکا چھڑیا. انہاں نہ نماز دا نور فائدہ دیندا, نہ روزے دا نور فائدہ دیندا, نہ حج دا نور فائدہ دیندا. اے کون نے؟ لو جی صفت سن کے ہی میرا خیال ہے جنیاں مجلساں تہاں زندگی چ پیچھا سنیاں نا انہاں دا فائدہ اج ہونا چاہیے. تو جب مینوں ساری پڑھنی پئی تو مطلب تہاں کو نہیں یا چیتے رکھیاں مجلساں یا یاد نے تو سنو آ جان گے چیتے, ایک منٹ نہیں لگنا. اللہ فرماندہ یہ وہ ہے. میں کہا جی کون؟ اللہ فرماندہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. جب یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. میں ہر کسی کا سسٹم ختم نہیں کرتا. یہ مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ. اور جب واپس اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں, واپس شیطانوں کے پاس قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو انہیں جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ادھر جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور مومنوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. وہ جو ہم نے کلمہ پڑھا تھا نا وہ تو ہم مذاق کر رہے تھے. جو ہم نے اسلام قبول کیا تھا وہ تو ہم مذاق میں کر رہے تھے. ہائے ہائے اللہ فرماندہ ہے مومنوں سے مذاق کرنے والوں اللہ یستہزئ بہم. اب اللہ ان سے مذاق کرنے والا. یہ مومنوں سے مذاق کرتے تھے, ہم ان سے مذاق کریں گے. اور اللہ مذاق کرنے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. میرا خیال ہے بالغ بندے پہنچ گئے نے. ہن میں بچیاں نو سمجھا لینا اے کون نے. بچیو ادھر جاندے نے تے آندے نے اسی تواڈے نال, ادھر آندے نے تے آندے نے تواڈے نال. قرآن تے میرا ہاتھ ہے, اسی کو منافق کہتے ہیں. ہائے ہائے جو ادھر جا کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں, ادھر آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں, اور انہی کو منافق کہتے ہیں. یہ مطلب ہے کافروں کے سسٹم نور کو اللہ ختم نہیں کرتا, منافقوں کے سسٹم ہے وہ پیچھے ہی نور نہیں رہندا. کدے منافق دے. مہربانی یہ مطلب اتھوں تک اسی آ گئے ہیں کہ اللہ ایسا نور کھوندا انہوں کو, اے نہیں کھوندا, پچھوں ہی نور کھولے. جی میں نبینا بندہ سورج دے وچ بھی لگا پھرے تے محتاج ہے, بلباں دے وچ بھی لگا پھرے تے محتاج ہے, شادی دیاں لائٹاں جو لگا پھرے تے محتاج ہے. میں نو رب محمد دی قسم قرآن دی آیت پڑھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل دی. اللہ فرماتا ہے جو یہاں اندھے رہیں گے وہاں بھی اندھے. کمال ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے سسٹم ہی چھین لیا ہے. تو میں کیا حشر والے دن بھی اندھے ہی ہوں گے اور میں اتھے بھی اندھے ہی ہوں گے. تو انہوں نے پھڑ کے کیڑا لگا پھرے گا. 7ویں امام دی بارگاہ بندہ آیا, وہ سکیا جی قرآن کہہ رہے ہیں یہاں اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہیں. انہاں بیچاریاں نو ہو سکیا انہاں بیچاریاں نو اوتھے تے اکھاں مل جانیاں چاہیے نا, ایڈے رش وچ ایڈے رش وچ بھی یہ اندھے ہی رہن گے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں تو نے دین کہاں سے لیا؟ کہنے لگا آپ سے نہیں لیا. فرماتے جو ہم سے نہیں نہ لیتے وہ اندھے ہی رہتے. کیا بات ہے, جو ہم سے دین نہیں لیتے وہ اندھے ہی رہتے ہیں. میرے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحواج ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد آنکھوں کے اندھے نہیں, آنکھوں کے اندھے نہیں. سم بکم اومیون. امام فرماتے ہیں وہ اندھے نہیں, گونگے بھی ہیں, بہرے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں. ہو سکے جی وہ اس طرح چیزیں انہیں تک میں لگ گئی ہیں. فرمایا ان کے سامنے ولایت آئی تھی, نہ دیکھ رہے تھے نہ سن رہے تھے نہ وہی اندھے ہیں جنہیں نہ علی کھڑا نظر آتا ہے نہ من گن
اقرار ولایت کا میری انیا نال گل نہیں میری ویکھن والے نال گل سم بکم عمین وہ ایسے ہیں کہ وہ اندھے ہیں اور اندھے ہی رہیں گے میں جہاں نشانیاں لائیاں سن ساریاں وچ ہی رہ گئی ہوں جو اللہ نے منظور 41 منٹ ہو چکے ہیں تو 19 منٹ باقی نے کچھ مصاحب کا حصہ بھی ہے میرا خیال ہے کہ وہ حدیث پاک ایک پڑھ دیں کیونکہ ساڈے ڈسکے ایک بندہ سی سائیکل تے جاندا سی پیا انہیں ٹلی دیتی ٹلی ہوندی سی نال ہی لگی حافظ آباد ٹلی پیچھے لگی ہوندی یارہ ہینڈل دے نال لگی ہوندی انہیں نا آنج کر کے ٹلی دیتی تے اگے ایک بی بی پہ جاندی سی وہ ہٹی نا اس نیڑے کر کے پھر نا ہینڈل چھڈ کے تے نری ٹلی پھڑ کے وہ کوئی نہ ہٹی وہ تھلے اتر گیا اس نال سائیکل لا کے ٹلی دیتی ہر تھلے اتر گیا وہ نہیں ہٹی وہ اگلے پاسے سائیکل کر کے نا کھلار کے وہ اس پاسے دا بی بی کھلو جانا سی اگلے پاسے سائیکل کھلار کے اس ٹلی مار کے آکھیا بھین جی جدوں اینج دی آواز آئے نا اگوں ذرا کو ادھر ہو گئی جدوں اینج دی آواز آئے ادوں ذرا کو اگے ادھر ہو جائے مگر کوئی بندہ ہوندا جڑا راہ منگدا ہوندا کچھ بندے تو ایسے نے جڑے مجلس واسطے ٹلی مارن دی لوڑ بھی نہیں پئی کچھ بندے ایسے نے جنہوں گھنٹی مارنی پئی کچھ ایسے بھی دنیا تے جمے نے جنہاں تے اگلے پاسے سائیکل غور ہے یا نہیں اگلے پاسے سائیکل کھلارنا پیندا ہے جڑے بندے منافقاں نوں ہن تک آیتاں چوں سمجھ گئے نے انہاں دی مہربانی چونکہ ہن بچے جڑے چھوٹے بیٹھے نے انہاں نوں صاحب نہیں پہ لگدا بھی کنہاں دی گل پہ کردا وہ بچیو میں تواڈے واسطے ہن حدیث پڑھ دینا تساں ہن غور نہ سنیے چھوٹے بچیو منافقاں دا اللہ نور نہیں کھڑدا سسٹم چوں نور لے جاندے جدے سسٹم چوں اللہ نور لے جائے انہوں دسدا بھی کچھ نہیں انہوں سنیا بھی کھ نہیں جاندہ نہ وہ حق سن سکتا ہے نہ وہ حق ویکھ سکتا ہے نہ وہ حق بول سکتا ہے ایڈا اندھیرے وچے اس میں صحابی دی جتی چم لواں جے لبے خدا دی قسم جس مسجد نبی دے وچ کھلو کے پیغمبر اعظم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جڑے ادھر جا کے آندے نے اسی تواڈے نال تانوں پتہ ہے انہاں دا تواڈی کیا بات ہے جڑے ادھر جا کے آندے نے کہ اسی تواڈے نال تانوں انہاں دا پتہ ہے فرمایا میں جتنا ظاہر میں دیکھتا ہوں اتنا باطن میں دیکھتا ہوں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا ہوں من ساریاں دا پتہ ہے وہ کہنے لگا یا رسول اللہ سانوں بھی دس سکتے ہو فرمایا دس سکنا کہ میں نہ لے کے دساں جی کہنے لگے نہیں انج نہیں میں دستا میں پیمانہ دے دینا ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ لگ جائے کرے تو جڑے مگروں ہونے انہوں کوئی پتہ نہ لگے تمہیں دس دیں اس دور دے نام یہو جہ اگوں بھی آنے نے انے یہو جہ انے ادو بعد بھی آنے نے قیامت تک دیا انیاں دی پہچان نہ دس دیں تو وہ سکا جی دس دیو فرمایا میں کلیے دینا میں وقتی گلہ نہیں کرتا میں قیامت تک دا ہاتھی ہاں تو قیامت تک دا ولی اللہ میں نے بنایا ہے لہذا سسٹم چلانے واسطے میں تمہیں دس چڑھنا کہنے لگا کدوں کو دسو گے آپ نے فرمایا انتظار کرو صحابی کہتے ہیں نبی نے کہا انتظار کرو تو میں نے دروازے کی طرف دیکھا علی داخل ہو رہے تھے کیا بات جب علی کا پہلا قدم اندر آیا تو حضور نے فرمایا یا علی کہہ دو کون یا علی کون یا علی کہہ دو تو یا علی نے وہیں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے کومپل کو ظاہر کیا ہے لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافقان لوگوں مجھے اس مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ کوئی مومن مجھ سے بغض نہیں رکھے گا کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا مومن اور منافق کے پیمانے کا نام ہی ولایت علی ہے اس کا مطلب ہے جو علی سے دور ہیں کل بھی اندھے تھے کیا بات ہے آج بھی اندھے ہیں شیعو ٹینشن ختم کر لو وہ جن کو اللہ نے اندھا کر دیا ہو
وہ تمہارے منوانے سے ولایت نہیں مانگتے۔ اتنا اندھیرا تے پیغمبر نے پوری زندگی یخرجہم من الظلمات، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اندھیرے سے نکالا اور بندوں کو نور میں لے آئے۔ اے جننے بندے ولایت دے نور وچ سن او اوکھے ہوئے نے جدو حسین کر چھڑے۔ میں عرض کیتی ہے جننے بندے آباد رہو، جننے بندے ولایت دے نور وچ سن، صدقے جاواں انہاں نوں پیا دسدا سی اپنی ایمان دیاں اکھاں نال، او باہر پیاں آؤندیاں نے جڑیاں کدی گلی تک نہیں آئیاں، او باہر پیاں آؤندیاں نے جڑیاں رات دے اندھیرے وچ نال دے نانے دی قبر تے جاندیاں۔ پہلے دن روایت پڑھنا تیاری دی آج پڑھ دینا، یہ میری ذمہ داری ہے کہ پہلے دن میں روایت پڑھ، تو انہوں یاد ہے صرف دورانی ہے، جی میں الحمد نو روز دورائی دا تے اونا ہی ثواب ہے۔ مصائب ایک ایسی چھاوے جنہوں روز بھی دورایا جائے، روز بھی دورایا جائے تے انج ہوندا جی میں مومنہ گل ہی اج سنی، اے صرف کرم ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ اسی تے اس قابل ہی نہیں، لوگاں نوں ماں باپ بھول گئے، سانوں ماں باپ بھول گئے، کسے دور ہی ساڈے گھر فوتگی ہوئی سی تے لگدا سی اساں بچنا ہی کوئی نہیں، ہاں تے پھر کنی دیر ہوئی ہے قبرستان گیا کنی دیر ہو جاندی۔ کدی فخر نہ کرنا عزادار ہو کے، شکر کرنا عزادار ہو کے۔ خدا دی مینوں قسم ہے زہرا نے اپنے پاک بچیاں دا غم جنہاں بندیاں نوں دے چھڑے ہیں، تسی اندازہ لاؤ کہ مقدر دے کنے سکندر نے، بلکہ پیغمبر نے اپنی بیٹی نوں دسیا نا شبیر دی شہادت تے متعلق میں کسی دن پڑھاں تے آخری گل بی بی نے پوچھی سی بابا جب یہ مظلوم قتل ہوگا آپ ہوں گے؟ نہیں۔ میں ہوں گی؟ نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ حسن ہوں گے؟ نہیں۔ بطول نے یہ نہیں پوچھا تیر کنے بجن گے، تلواراں کنیاں بجن گیاں، نیزے تے کیویں چڑھے گا، بطول اکو گل پوچھئے یا اے میرے بابا اس مظلوم کو روئے گا کون؟ بطول دی دعا دا اثر شروع ہو گیا، کالے علم تھاں تھاں لہرا گئے، کالیاں کپڑیاں والے ٹرنا شروع ہو گئے، اے ہی پیغمبر دی دعا دا اثر۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا وہ روئیں گے جس نے نہ گرتا ہوا دیکھا تھا نہ نیزے پہ چڑھتا ہوا دیکھا تھا۔ بی بی فرمائے کہ کیویں رو آباد رہو جی میں چیخاں بلند ہوئیں نے۔ بی بی فرمائے کہ بابا وہ روئیں گے کیسے جنہوں نے میرے شبیر کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ ان لوگوں کے دلوں میں تیرے بیٹے کی محبت رکھ دے گا، وہ جب حسین سنیں گے تو رونا شروع ہو جائیں گے۔ بی بی کمال ہے، بی بی فرمایا بابا جان صرف نہ سن کے رونا؟ فرمایا صرف نہ سن کے؟ کربلا تو ڈھیر بعد پیدا ہوں گے، انی محبت انہوں نے بچ ہوئے گی کہ کربلا آئے گا تو رو پہن گے، شام آئے گا تو ماتم گے انہوں کو پہن۔ پھر بی بی نے اتھے عبادہ کیتا ہے، فرمایا بابا پھر میں بھی ایک کام کروں گی۔ کیا؟ فرمایا میں جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوں، اس وقت تک میں رب کی جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک میرے حسین کا حب ہر ہو بنا پہلے میں جنت میں نہ بھیج دوں۔ یہ اجر صرف جناب سیدہ دی، میں تو صرف تھوڑے سامنے روایت پڑھن لگا، میرے کو تقریباً 11 منٹ باقی نے، یہ مقام کی کوشش کرنی۔ عبداللہ اس بندے کا نام ہے، مدینے دے مضافات ایک چھوٹی دکان ہے جی میں لال کے تے لوگ یا ادھر ہے تھوڑے کول ایک ٹھٹا ہے وہ لوگ حافظہ با تو سودا کھڑتے ہیں تے پنڈ جا کے دکانوں تے بیچتے ہیں۔ ایویں وہ مدینے وہ سودا کھڑتا سی جمعے والے دن، نماز جمعے دی پڑھتا سی مسجد نبوی وچ، تے اس تو بعد دکاناں کھول جاندیاں سن جمعے تو بعد۔ یہ آندا ہے 28 رجب سی، جمعے دا دن سی، میں مسجد جو نماز پڑھ کے نکلیا تے دکان کوئی نہ کھلی، انہوں صرف سودے نال غرض آندا میں واپس مسجد لایا تے ایک بندہ پہ نکلتا سی، میں کیا آج دکاناں نہیں کھلی؟ ہو سکے تو اتھوں دا نہیں ہو سکا نہیں، تینوں حالات دی بھی خبر نہیں ہو سکا نہیں، ہو سکے اندر آ، ہو سکے دروازے دے اندر کھلار کے میرے کان چوں ساکھیا حسین تر چل۔
ہے صدقے جاواں لال بدول دا مدینہ چھڈ اس آخیا جڑی میں گل پوچھیے وہ آباد رہو جڑی میں گل پوچھیے وہ دس دکانہ بند کیوں نے اس آخیا بہت گنوار ہے اندر آ تینوں بالکل ہی خبر کوئی نہیں کہنے لگا مینوں بالکل ہی خبر کوئی نہیں آندا میں دروازے دے اندرلے پاسے کر کے اس میرے کانے چاکیا وہ بھیناں بھی باہر آن لگی وہ تیاں نال جا رہی نے آندا تیجی واری میں سوال کیتا تو انہوں غصہ چڑھ گیا بندے نے میں انہوں آکھیا بھی تیاں بھیناں نال لوگ بھی مسافر ہوندے نے سفر کرتے رہتے ہیں دکاناں کیوں بند نے وہ سکا مینوں مسجد سین دے اندر لے گیا کدھرے مینوں کہنے لگا کوئی سوال کیتا میں ناراض ہوواں گا ٹر جا میں تو مسافر سمجھ کے تیرا لحاظ پہ کرنا ہو سکے پھر آخری گل دس دکاناں کیوں بند نے ہو سکے جنہیں بند کرائیاں نے انہاں نام عباس ابن علی وہ کون ہے ہو سکے وہ سردار حسین دا بھرا ہے سڈوان دا نوکر آج دکاناں کو نہیں کھلنیاں عباس نے اعلان کیتا ہے آج دکان کوئی نہ کھل آ کٹ ٹر جا اگلے جمعے آ جائیں یہ آندا مینوں اتھے کھلار جتے سجدہ دا بوہا دسدا ہوئے کی کرنا ہی کہنے لگا میں ویکھنا چاہنا ایڈے شریف اجڑ دے کیویں نے کہنے لگا تینوں نہ ویکھ لیا تے مارے گا تینوں عباس کہنے لگا مینوں مارے گا نا تو انج کم کر مہربانی کر آندا مینوں اس اتھے کھلاریا جتوں سجدہ دا وڈا جویں گیٹ امام کوٹ دا دسدا سی آندا میں چھپ کے کھلو گیا وہ تے اگوں ساری گل سناندا ہے وہ تانوں میں سنا دینا جلدی جلدی آندا دروازہ وڈا کھلیا اندروں ایک بندہ نکلیا نوجوان ایڈا سونا اس آخیا میں اپنی حیاتی چ پہلے جنہوں نہیں سمجھ آئی میں کمرے بنی ہاشم دی گل کر جڑا حسن حسین علیہ السلام دی زندگی بچ کمرے بنی ہاشم ہو ایڈا سونا آندا نکلے تے ہاتھ چ کرسی کہنے لگا میں حیران ہو گیا کہ یہ سردار دا نوکر کوئی نہیں یہ کرسی آپ ہی لے جاؤں آندا میں ادو حیران ہویا جدو اس آباد دامن نال کرسی صاف کرنی شروع کی ادو مینوں سمجھ آئیے تے آپ نوکر ہے واہ انج رج گیا ہو نا پھر مینوں اشتیاق بد گیا کہ جدا اے نوکر ہے خدا جانے وہ سلطان کیسا ہوگا آندا میرے بندیاں 3 شخصیتاں اندروں نکلیاں کرسی والا جڑا کرسی تے آ کے بیٹھا ہے وہ سب بزرگ سن سر تے سونا امامہ سی ادو سونا بھی میں بزرگ نہیں ویکھیا او دے نال دو امام حسین دی گل کردا آندا نال دے 2 بچے نکلے پر گلی وچ انجے جویں پوری گلی چمک گئی ہوے میں شیعہ چ پیا پڑھنا نا آزادارہ چ پیا پڑھنا اور مرکز چ الحمدللہ سادات دے پنڈاں چ پیا پڑھنا مینوں دسن دی لوڑ ہی نہیں پانی بچے بھی سمجھ جان گے آندا سجے پاسے ایک نوجوان سی جڑا 17-18 سالاں دا ایک کھبے پاسے نوجوان تھی جڑا 13-14 سالاں دا کوئی سمجھ گیا کون نکلن امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم تے ہدا خیر ہوئے علی اکبر نکلن آندا کرسی تے بزرگ بہ گیا تے تو آپس سے شہزاد آندا ہے جڑا انہاں دا ہے سی نا نوکر میرا مولا ہے میرا مولا عباس دی گل کر آندا وہ کام وہی سارے کردا سی اس ادھروں ڈاچی لے آندی ایتھے بٹھائی اگے ٹوری اگے ایک بندہ کھلوتا ہے جہاں نام محمد حنفی ہے اگوں گلی مڑتی سی جی اتوں بندہ جائے تو اگے کنا تے این مڑنا پینا آندا اگے گلی ختم ہوندی سی اگوں مڑتی سی ادھروں یہ ڈاچی لیا سی بوئے اگے بٹھا سی پہلی ڈاچی اس بٹھائی اندروں بانس لیا انہوں نے اتنے رکھیا دواں پاسے گنڈاں آپ دیتیاں اس ڈاچی نو اٹھایا تے کہنے لگا محمد اگے بدیا وہ ہاتھ ڈاچی فرائی لے کے باہر دلان وڈا میدان سے اتنے بننا ہے وہ پھر آ گئے یہ ادھر دوجی ڈاچی لیا تے خیمے لدے وہ اگے محمد نو دیتی پھر تیسری ڈاچی لیا وہ دیتے برتن لدے پھر انہوں اٹھایا انہوں دے شری محمد اگے لے گئے بانس لدے میرے سامنے خیمے لدے میرے سامنے برتن لدے میرے سامنے کہنے لگا پھر اس بستر لدے میرے سامنے پھر اس پہننے والے کپڑے لدے میرے سامنے بس وہ جملہ سن لو ذرا دل قابو کر کے سننا آندا جنہ سامان اس میرے سامنے لد کے کلیا نا مینوں شک پہ گیا جڑے ٹر چلے نے نا انہاں صدقے جاواں آندا جدوں سامان والے ناکے مک گئے پھر اس محمل والا ناکا لے قریب ہو نا ممی قریب ہو تمہیں پتہ محمل والی ڈاچی لے آندی جدے اتنے پردہ سی کجاوا سی کہنے لگا مینوں سمجھ آئی کہ پردہ تار بھی ٹر چلے آندا سامنے اس ڈاچی بھائی اندروں ایک بی بی برآمد ہوئی
مکمل برقے وچ سی، پتہ نہیں کون سی، میں تو نہیں ویکھ سکیا، پردہ دار سی کوئی. آندا حد مک گئی یہ وفا دی، حد مک گئی یہ شرافت دی. آندا اونٹ نوں نکیل تو بھی آپ پھڑدا سی، اے سانوں ایتھے رکھدا سی. بی بی نوں آندا سی اتنے پیر رکھ. بی بی پیر رکھ کے اندر سوار ہوئی، احتیاط نال پردہ تھلے سٹیا، ادھروں بھی تنی بنی ادھروں بھی تنی بنی، مکمل پردے دے اندر ڈاچی اٹھا کے محمد وہ لے گئے، محمد وہ ڈاچی لے گئے. آندا کئی ڈاچیاں آئیاں، کئی بیبیاں سوار ہوئیاں. وہ جڑا مینوں شک پیا سی نا کہ اے پکے پکے ٹر چلے، آندا میرا پک شک یقین چ بدل گیا، شک یقین چ بدل گیا جدو اندروں ایک بی بی نکلی جی دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ. صدقے جاواں. آندا میں سمجھیا اگر سفر دیاں صحبتاں تو تنگ آ کے رہنا ہوندہ تو اے رہندی، اگر گرمی دی وجہ تو رہندی تو اے رہندی. مینوں پتہ لگ گیا سارے ٹر چلے نے. آندا ادوں دو شہزادے اگے آئے نے، ایک نے بچے نوں احتیاط نال پھڑیا، دوسرے نے بازو نال سہارا دیتا. اس بی حضرت رباب دی گل کر سوار ہوئے، حضرت علی اصغر نوں گود چ رکھیا، پردہ تھلے سٹیا، جو اے بی بی ٹر گئی. ہن وہ روایت دے آخری جملے نے جڑے سارے سال چ بھی مینوں لوکاں تے رہندے نے، او ایک واری موڑ او سنا، او میں تہاڈے سامنے پیش کرنا تے اج دی آزاداری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. میرے عزیزو آندا ہے میں سمجھیا جڑی بچے والی ٹر گئی ہے ساریاں ٹر گئیاں، لیکن میرے سامنے ایک واری اس نوجوان نے دروازے لو ویکھیا، پھر تلوار دے دستے دے ہاتھ رکھیا. میں سمجھیا میرا انہوں پتہ لگ گیا، لیکن میں کھلوتا رہا، اگر آیا تو میں دھوڑ جاؤں گا. آندا میرے انہوں نے توجہ نہ کیتی، دروازے لو ویندا سی، آنسو ڈگتے زون، یہ دیاں والاں چو پسینے دے قطرے ڈگے، اکھاں چو آنسو ڈگے، تلوار اس نے عام چو باہر کٹی، پھر دروازے لو ویکھیا، پھر اس سجے مونڈے تو اچھی تلوار کیتی، گلی اچ کدی سجے کدی کھبے نس نس کے آندا سی الحجاب. واہ 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 آزادارو آباد رہو، سجے کھبے نس آباد رہو. تو ہم تو پتہ لگ گیا، میرا خیال ہے میرے پورے مجمع نو پتہ لگ گیا اندروں کون ہستی آن والی. آندا جدو اس الحجاب دا نعرہ لایا، کوٹھیاں تے چڑھے بچے دوڑ گئے، پرندیاں دیاں لگدا جویں پروازاں ختم ہو گئیاں. آندا جدو مکمل مدینہ چ خاموشی چھا گئی میرے لو ویکھنا. آندا پھر تلوار نیام چ رکھی تے دروازے دے اگے جا کے اس پردہ اٹھایا، دروازے دا پردہ اٹھایا تے تھلے منہ کر کے نالے روندا سی تے ایک ہاتھ رلاندا سی. باہر نکل. آندا میں حیران ہو گیا، اگے بھی تے بیبیاں آئیاں سن، ہن او بی بی باہر آئی 18 کنیزاں دے جھرمٹ. ایک بی بی دا قدم گلی دے باہر آیا. آندا اس بی بی نے گلی چ قدم رکھیا، کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہویا. بہادر شبیر بھی دوڑے، اکبر بھی دوڑے، قاسم بھی دوڑے. کسے بچے نے نالائن سنبھالی آواز جانو، اور بی بی زینب آئے سوار ہوندے نے. کسے بچے نے اندر نالائن سنبھالی، کسے نے چادر کا پلو سنبھالیا، بزرگ نے موڈے نو سہارا دیتا، انہاں احتیاط نال سوار کرایا. یکم محرم آؤ لوگو سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، جیڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی تھی اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی، کدی کھبے ویکھ کے آندی سی. کتے ٹر گئے ہو، کتے ٹر گئے ہو، انہاں نو عزتاں نال سوار. آندا جدو اس بی بی دی ڈاچی ٹری ہے، صدقے ہے صدقے جاواں تواڈے اندر تے 10 محرم تو 11 بھی آ گئی. آندا جدو اس بی بی دی ڈاچی اگے اگے محمل والی ٹری ہے، پھر وہ بزرگ کرسی تے نہیں بیٹھے. کون؟ امام حسین. آندا ہے وہ پھر گھوڑا منگوا کے پیچھے بہ گئے، وہ گھوڑا بھی ٹر گیا، ڈاچی بھی ٹر گئی. اوڑے 2 شہزادے سن، وہ بھی نال ٹر گئے. ایک شہزادے نے محمل نو ہاتھ پایا سی، ایک نے گھوڑے دے چابو چ ہاتھ پایا. یہ سارے ہی ٹر گئے، وہ کلا رہ گیا. کون؟ کون؟ حضرت عباس علیہ السلام. آندا نوجوان کلا کھلوتا رہا دروازے کے. آندا میں سمجھا تالے شالے مارے گا، پھر یہ بھی ٹر جائے گا. آندا جدو میں جانتے ویکھنا ہوں، بہن بھرا اگے ڈاچی سی وہ مڑ گئی، وہ تو میں نظر نہیں آئی.
ਪਿੱਛੇ ਘੋੜਾ ਪਿਆ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਉਹ ਮੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਆਂਦਾ ਉਹ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਗਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣੀ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਮੁੜਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ, اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا۔ واہ واہ بھائی گل وچ آ گئی ہے تے اگلی گل، اس گلی کو اس سلطان نے حسرت سے دیکھا۔ آندا مینوں شک پہ گیا یہ اجے کوئی قیمتی شے آباد رہو بھائی پیچھے رہ گئی ہے۔ آندا میں وہ نظراں دا تعاقب کیتا تے وہی ہویا، میں سمجھدا سا سارے ٹر گئے نے۔ آندا جدوں اونے پچھوں ویکھیا تے میں وہ نظراں دا تعاقب کر کے نال ہی ویکھیا تے وڈے دروازے چوں 7 سال دی بچی 2 ضعیفہ بیبیاں دے ہاتھ پھڑ کے برآمد ہوئی۔ حضرت عباس دی آواز آئی یا سیدی و یا مولایا، میرا سردار پیچھے ویکھو۔ آندا سلطان نے پیچھے ویکھیا تے گھوڑے تو تھلے اتر گئے۔ ہائے ہائے، آندا پیدل ٹر کے آیا، جلدی نال آیا، جڑا کرسی تو تھلے نہیں سی اتردا۔ آخری جملہ ہے، آندا ہے اس چھوٹی بی بی دے سامنے گلی وچ دو زانو بہ گئے۔ کنے میری گل سنی؟ اے پیو تیاں دے بیٹھے ہو، گلی چ بہ گیا امام حسین۔ آندا ہے مٹی والی گلی وچ دو زانو بہ گیا جی میں تشہد تے نمازی بہن۔ آندا مینوں پتہ نہیں سی وہ بی بی کون ہے، جدوں اس دو ہاتھاں نال چہرہ چ لیا نا تے ایتھے بوسا دیتا ہے، آپس چ بولے نے، ادوں مینوں پتہ لگا اے تی ہے اے پیو ہے۔ آندا ادوں اس سلطان نے دو ہاتھاں نال اس معصومہ مخدومہ دا چہرہ لے کے نا پردے والا تے ایتھے چم کے فرمایا سگرا کیوں باہر آئی؟ تسی رل کے سننا ہے آخری جملہ، 1 منٹ 1.5 منٹ دی میری سی۔ بی بی نے فرمایا بابا میں صرف تواڈے نال ایک گل کر۔ آندا اس سلطان نے آکھیا سردار نے بیٹی میری گل سن، اگر تو گل کرنا ہی اگرچہ میں ٹر گیا سا میں واپس آیا، پھر گل پہلے تو نہیں کرنی، پہلے گل میں کر۔ فرمایا بابا پہلے تسی کرنا، تسی جی میں سن رہے ہو نا تہاڈی آواز عرش نال ٹکرا جانی چاہیے۔ امام حسین فرماتے ہیں سغرا اے رات کا فیصلہ ہو گیا ہے نا کہ اکبر نہیں رہنا۔ ہائے ہائے، آندا اس بی بی نے ہاں جی جواب دیتا۔ اس کہا جی بابا یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے اکبر نہیں رہنا، تے فرمایا دوجا بھی طے ہو گیا نا تو نہیں جانا۔ بی بی آندی ہاں بابا مینوں پتہ ہے میں نہیں جانا۔ فرمایا بس اینی گل سی بیٹا ہن تو گل کر، یہ پکی گل ہے اکبر رہنا نہیں تو جانا نہیں، تو جانا نہیں، ہن گل کر۔ بی بی فرماندی ہے مینوں تیری عزت دی قسم نہ میں اکبر نو لین آئی ہاں نہ نال جان دی ضد کرن آئی ہاں۔ ایک عرض ہے کیڑی؟ فرماتے ہیں محلن محلن یا بھی، محلن محلن یا بھی ترجمہ کراں۔ فرماتے ہیں صرف اینی گزارش ہے ذرا ہولی ہولی ٹور ہوئے میرا بابا، اس گاڑی جو آرام نہ